انسانیت نواز دوستوں نے اسرائیلی پروڈکٹ کا کیا بائیکاٹ کا اعلان، فلسطین کے حمایت میں۔ جیسے کہ ابھی جو چل رہا ہے 2 حلیم کے ساتھ 1 کوک فری، دیکھنے والوں کو لگے گا کہ بس 1 کوک ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس 1 کوک سے ان کو کتنا منافع ہو رہا ہے، اور اس منافع کو روکنے کے لیے آج ہماری ضرورت یہ ہے کہ ہم ایک طرفہ جو ہے ان ساری چیزوں کو بائیکاٹ کریں۔ ان سے ہماری زندگی پر کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا، لیکن فلسطین کے مسلمانوں کے لیے بہت بڑی مدد ہوگی۔ ایک حدیث ہے، شاید حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپس میں مومن کا رشتہ کیسا ہو، جیسا آپ کے ہاتھ اور آپ کی آنکھیں ہوتی ہیں۔ جب آپ کی باڈی میں کہیں بھی چوٹ لگتی ہے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلتا ہے اور آپ کے ہاتھ اس کو پوچھنے کے لیے اٹھتے ہیں۔ تو ایز اے امہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، بٹ ایک کلیئر میسج جو ہے وہ بالکل جانا چاہیے کہ ہم ایک امت ہے، ایک باڈی ہیں، اکراس بارڈرز، اکراس نیشن ہم ایک ہیں، اور اگر کسی کے ساتھ بھی ظلم اور زیادتی ہوتی ہے تو ہم اس کے لیے آواز اٹھائیں گے، اور اپنی کیپیسٹی میں جو چیزیں ہم وہ کریں گے، اور یہ ہماری کیپیسٹی میں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ہم سے پوچھے گا کہ ٹھیک ہے آپ کے پاس پاور نہیں تھی، آپ کے پاس نہیں تھی دولت کی آپ مدد کر پاتے، لیکن آپ کی کیپیسٹی میں یہ تھا کہ آپ یہ ایک چیز جو ہے، یہ جو پروڈکٹس ہیں آپ نہیں خرید کے کوئی اور الٹرنیٹیو پروڈکٹ یوز کر سکتے تھے، تو آپ نے یہ کیوں نہیں کیا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے یہ سوال پوچھے گا، تو بروز حشر کے لیے اپنے آپ کو تیار کیجئے۔ اور میرے زیادہ بولنے سے فرق اس لیے بھی نہیں پڑے گا کیونکہ روز ہم صبح اٹھ کے کٹی ہوئی لاشیں دیکھتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھوک سے تڑپتا ہوا دیکھتے ہیں، ماؤں کو بلبلاتا دیکھتے ہیں، اور ان کا ایمان دیکھیے کہ اس حالت میں بھی وہ رمضان کے روزے رکھ رہے ہیں۔ سید عرفان شیر، میں پریسیڈنٹ ہوں ایک ایسے آرگنائزیشن کا جس کو آپ لوگ سب جانتے ہوں گے، روٹری انٹرنیشنل، اور اس کے علاوہ بھی میں بہت سارے تنظیموں سے جڑا ہوں جہاں زیادہ تر نان مسلمس ہمارے ساتھ ان تنظیموں میں ہیں اور میرے ساتھ سماجی کام، سوشل کاز کے لیے، ہیومینٹی کے لیے کام کرتے ہیں۔ تو میری بات جو ہوگی وہ ٹو اے لارجر آڈینس، ناٹ کنفائنڈ ٹو اے پرٹیکولر گروپ اور کمیونٹی آف پیپل۔ میرا کہنا ہے کہ آپریشن یعنی ظلم جہاں بھی دنیا میں ہوتا ہے یا ہوتا آ رہا ہے یا آج ہو رہا ہے، ہم سب مل کر وائی اونلی اے پرٹیکولر کمیونٹی، اے پرٹیکولر گروپ آف پیپل irrespective of any religion, caste or creed، ہم سب مل کر ایز ہیومنس ہم لوگ اس کی جو احتجاج کریں، اس کے خلاف کھڑے ہوں۔ اس کے لیے اگر ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہماری مجبوری ہے جیسے، تو سوشلی اکنامکلی جو بائیکاٹ کرنے کا جو میتھڈ ہے اس کو ہم لوگ اپنائیں۔ میری یہی پیغام ہے کہ آج جو ہو رہا ہے فلسطین میں، ساری دنیا اس بات پر رضامند ہے اور مان چکی ہے کہ یہ جو ہے بالکل غیرت جو ہو رہی ہے، یعنی انسانیت کے ساتھ جینوسائڈ، یعنی ایتھنک کلینزنگ، یعنی کہ اس کو انسانیت کے جو آخری درجے کے جو آپریشن یعنی ظلم کے کیٹیگری میں یہ آتا ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ ابھی 1 سینچری میں اس قسم کی کلنگ، اس قسم کا ظلم یا آپریشن ابھی تک ہوا ہوگا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، جتنے ایکسپرٹس ہیں دنیا میں، جتنی میڈیاز کے ذریعے ان لوگوں نے اس بات کو مان لیا ہے کہ یہ ظلم انتہا یعنی کہ ایکسٹریم تک پہنچ چکا ہے، اور اس کے لیے آواز ہمیں مل کر اٹھانا ہے۔ میرا میسج میرے نان مسلمس بھائی اور بہنوں کو بھی جاتا ہے کہ وہ ہم سب ہمارے ساتھ کھڑے ہوں اور اس کو بہت اسٹرانگلی، پوری اسٹرینتھ کے ساتھ اس کو اپوز کیا جائے، جس طرح سے بھی ہو اس کو روکا جائے، اور ہمارے پیغام میسج، یہ جو ہماری جو احتجاج کا یعنی جو اس کے مخالفت جو ہونی چاہیے وہ ہائیسٹ لیول ڈگری میں ہونا چاہیے، ہائیسٹ ڈگری میں۔ تو میرے بھائی، میرا یہی پیغام ہے کہ میں چونکہ جانتا ہوں کہ انسان جو بھی ہوگا ہر قوم میں، ہر جگہ دنیا میں، وہ سب اس کے خلاف ہیں، کوئی اس کو پسند نہیں کر رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کچھ تھوڑے سے لوگ، ہینڈ فل آف پیپل میں بھی
ان کے سپورٹ میں بات کر رہے ہوں، لیکن حقیقت ہے کہ سب سمجھ رہے ہیں کہ یہ بالکل غلط ہو رہا ہے، اور اس کے لیے ہم لوگوں کو جیسے بھی ہو سکے ہم اپنی گورنمنٹ کو بھی یہی ریکویسٹ کریں گے کہ وہ بھی کھڑی ہو اور ہمیشہ بولے. حالانکہ ہمارے گورنمنٹ نے بولا ہے، اس کے خلاف بات اٹھائی ہے، ایسی بات نہیں ہے، لیکن اسٹرانگ پروٹیسٹ کی ضرورت ہے ابھی. اور اسٹرانگ پروٹیسٹ میں عوام، ہماری جو ملک کی عوام، اس کو یہی میسج ہمارا جانا چاہیے کہ وہ ان کے پروڈکٹس کو یعنی سوشلی اینڈ اکنامکلی پوری طرح بوائیکاٹ کرے. آج جو آپ کے سامنے یہ پوسٹرز ہیں اس میں یہ چیز صاف ظاہر ہو رہی ہے کہ ہم لوگوں کو ضرورت ہے اس بات کو سمجھنے کی کہ ایک ملک جو بھی ظلم کر رہا ہے وہ کیوں کر رہا ہے، چونکہ اس کے مالی حالت مضبوط ہے، اسٹرانگ ہے. اور مالی حالت مضبوط کیسے ہے کہ آج ہم لوگ ساری دنیا کے ملک اور ساری دنیا کے عوام اس کی چیزوں کو استعمال کر رہے ہیں، اور ہم سے کما کے، ہم سے ہی وہ مضبوط بن کے وہ ایک ظلم کو جاری کیے ہوئے ہیں. تو وہ ظلم کو روکنے کے لیے ہم لوگوں کو ایک ساتھ کھڑے ہونا ہے، چاہے وہ جس قوم کے بھی لوگ ہوں، جس ملک کے بھی ہوں، irrespective آف اکراس نیشنلٹیز. یہ میرا کہنے مطلب ہے. تو کر سکتا ہے یا انہیں معلوم نہیں ہے کہ حقیقت کیا ہے. لیکن ہمارے پاس ایک پریولیج ہے، خاصیت ہے کہ جب ہم ٹویٹر پہ، فیس بک پہ اور یوٹیوب پہ کنٹینٹ دیکھتے ہیں کہ بچوں کی ڈیتھ ہو رہی ہے، عورتوں کو ریپ کیا جا رہا ہے، پورے ہاسپٹلس کو جلا دیا جا رہا ہے، جہاں پر عورتیں، جب ایک عورت ماں بنتی ہے اور اس کا آپریشن ہوتا ہے تو بتا نہیں سکتے کہ کس طرح کی وہ تکلیف ہوتی ہے، اور اس میں انہیں جو ہے دوائیاں نہیں مل پا رہی ہیں، عورتوں کو کھانا نہیں مل پا رہا ہے، بچے جو ہے وہ بھوک کی وجہ سے مر جاتے ہیں. بٹ ہم ایز اے آڈینس کیا کرتے ہیں کہ جب ہم وہ سارے ویڈیوز دیکھتے ہیں، نیوز دیکھتے ہیں، تو کبھی اچھا لگتا ہے تو پڑھ لیا، کبھی بہت زیادہ ہیوی ہونے لگتا ہے تو بس وہ اسکپ کر دیا. یہ ہمارا روٹین ہو گیا ہے روز کا. روز صبح اٹھتے ہیں، کچھ نیا دیکھتے ہیں، من ہوا دیکھا، من ہوا نہیں دیکھا. یہ جتنے بھی پروڈکٹس ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں، مطلب اگر سوچیں تو کیا، ایک شیمپو ہے یوز کر لیا، ایک چائے کا کپ ہے پی لیا. اب آپ یہ دیکھیں کہ اسرائیل کی فارمیشن جو ہے وہ 1948 کے آس پاس کی ہے، ابھی 100 سال بھی نہیں ہوئے، بٹ سٹل اسرائیل جو ہے وہ اس دنیا کا سب سے پاورفل ملک کیوں ہے؟ بیکاز آف بزنس اینڈ اکنامکس. تو آج ہم اس کو بائیکاٹ کرنے کی ضرورت کیوں آ پڑی ہے؟ کیونکہ یہ ہمارے ہی پیسے ہمارے ہی خلاف جو ہے وہ استعمال کر رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ ایک ان کا جو ماڈل ہے وہ کتنا اچھا ہے کہ آج ہمارے گھر میں بیشتر جو چیزیں آتی ہیں انہوں نے ہمارے ذہن پر یہ اچھا کنٹرول کیا ہے کہ ان کے بنا ہمارا کام ہی نہیں چلے گا. جبکہ مارکیٹ میں بہت سارے الٹرنیٹیو آپشن ہیں، لیکن اتنا آسان بنا دیا ہے، اویلیبل کر دیا ہے کہ اتنا سب کچھ دیکھنے کے بعد بھی اگر ہماری آنکھیں نہیں کھلیں گی تو شاید کسی اور چیز سے نہیں کھلیں گی. تو یہ جو ہماری عادت ہے کہ ہم چیزوں کو اسکپ کرتے ہیں، اس کے بارے میں گہرائی سے سوچیں، اور یہ سوچیں کہ ہم یہاں بیٹھ کر ان کے لیے دعا کریں اور ساتھ ساتھ کیسے ہم ان کو مدد پہنچا سکتے ہیں. تو فی الحال جو ہمارے ہاتھ میں یہ ہے کہ ہم یہ سارے پروڈکٹس جو ہے وہ بائیکاٹ کریں، تو ہم یہ کام جو ہے وہ انجام دیں. بہت شکریہ. لیکن ایک بات تو یہ ہے کہ کنٹینٹ وہ بھی دیکھتے ہیں جو یہ بیچ رہے ہیں، جو یہ فری میں تمام چیزیں بانٹ رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ان کے پاس انٹرنیٹ اویلیبل نہیں ہے، ایسا نہیں کہ ان کے پاس نیوز نہیں پہنچتی ہے. بس مسئلہ یہ ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ ہم کہاں سٹینڈ کرتے ہیں. اللہ نے آپ کو صلاحیت دی ہے کہ آپ جو ہے وہ بزنس کر رہے ہیں، آپ کے آؤٹ لیٹس ہیں، آپ نے سپر مارکیٹ کھول رکھی ہے، اور آپ وہاں پہ ایسے پروڈکٹس کو پروموٹ کر رہے ہیں جو کہیں نہ کہیں اس کا فائدہ جو ہے اسرائیل کو پہنچا رہا ہے. تو آج ضرورت یہ ہے کہ جو لوگ یہ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، ہمارا ارادہ بالکل بھی یہ نہیں ہے کہ ہم آپ کو پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں یا کچھ بھی. ہمارا ارادہ یہ ہے کہ آپ اس مہم میں ہمارا حصہ بنیے. جو بھی یہ سارے پروڈکٹس بیچ رہے ہیں، میں ان سے اپیل کرتی ہوں کہ بھائی میں بھی آپ کی بہن ہوں، اور فلسطین میں جو آپ کے مسلمان بھائی بہن مارے جا رہے ہیں وہ بھی آپ کے بھائی بہن ہیں. تو میں آپ سے گزارش کرتی ہوں، اگر آپ کو کچھ چیزیں نہیں سمجھ میں آ رہی ہیں تو ہم اوپن ڈسکشن کے لیے بالکل اوپن ہیں کہ اگر آپ کو یہ سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ یہ پروڈکٹ صحیح ہے یا نہیں ہے تو اس کے لیے ہم مطلب جو بھی ہماری ٹیم ہے وہ اویلیبل ہے. آپ ہمیں کسی بھی ذریعے سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اور ہم یقین مانیے ہر طرح سے یہ چاہتے ہیں کہ جو بھی ہمارے مسلمان بھائی ہیں وہ متحد ہوں. ہم کسی کو توڑنا نہیں چاہتے. ہمارا ارادہ یہ ہے کہ ہم مل جل کر اس جو ہم نے شروعات کی ہے، اور تمام ورلڈ میں یہ چیزیں چل رہی ہیں، جو بھی سمجھدار لوگ ہیں وہ اپنی طرح سے کوشش کر رہے ہیں کہ ان چیزوں کو بائیکاٹ کریں. ابھی کچھ ٹائم پہلے ایک نیوز آئی تھی کہ کچھ سپر مارکیٹس ہیں پاکستان میں جنہوں نے مطلب ان کے پاس جو پروڈکٹ ہے وہاں پہ لکھ کے رکھا ہے دیٹ دیز آر اسرائیلی پروڈکٹ. وہ پروڈکٹس انہوں نے آلریڈی پرچیز کیے تھے، بٹ انہوں نے وہاں پہ بائیکاٹ کا نشان اپنی سپر مارکیٹ میں لگا کے رکھا ہے.
تو روزی دینے والا اللہ ہے اور ہم توکل پہ ایمان رکھتے ہیں. اور آج ہم جانتے ہیں کہ جو بھی حالات اس ملک میں بھی ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ اگر ہمارے گھروں میں روزی آ رہی ہے، رمضان آ رہی ہے، بڑی مصیبت ہے، لیکن اتنا پتہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پورا کرنے والا ہے، اور یہ ہمارا ایمان ہے. ریسٹورینٹ کی طرف سے جو دیا جا رہا ہے، جو بھی ریسٹورینٹ، بھائی کی مدد کرو، چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم. تو یہ ایک حدیث ہے، اس کی تشریح میں تو ظالموں کی مدد یہ ہے کہ اس کے پنجے کو مروڑا جائے. تو ہم یہاں پر ہندوستان میں بیٹھ کر کے ہم تو کچھ نہیں کر سکتے، ان کے ساتھ شانہ بشانہ نہیں لڑ سکتے اپنے غزہ کے معصوم بھائیوں کے ساتھ. ان کی بہنوں کی عزت و آبرو کا فریضہ فزیکلی وہاں پر جا کر کے جو ہے ہم اس فریضے کو انجام نہیں دے سکتے. اتنا تو کر سکتے ہیں کہ اس کی جو اکنامک جو معاملہ ہے، ان کے جو معاشی جو بائیکاٹ کا معاملہ ہے، معاشی طور پر اگر ہم نقصان پہنچا سکتے ہیں، ہمارے بس میں اگر 1 روپے کا بھی اگر نقصان پہنچانے کا اگر ہمارے اندر اہلیت و صلاحیت ہے تو ہمیں ضرور پہنچانا چاہیے. پہنچانا جو ہے ہمارا فریضہ ہے. اگر یہ غیرت اگر ہمارے اندر ہیں تو ہم مسلمان ہیں، اگر یہ غیرت ہمارے اندر نہیں ہے تو ہم مسلمان نہیں ہیں. تو خدا کے واسطے کوکا کولا، پیپسی اور اس طرح کی جو ہمارے بھائیوں نے یہ جو تیار کیا ہے بڑی محنت سے اور کریزی سے، بچوں کے لیے الگ اور ہماری خواتین کے لیے الگ اور ہمارے جو ہے اور عام مسلمانوں کے لیے میں چاہوں گا کہ ہمارے سے عامت المسلمین کے ایک فرد سے گزارش کریں گے کہ اپنے مظلوم بھائیوں، فلسطین، غزہ اور فلسطین کے مظلوم بھائیوں اور بہنوں کے لیے دعا کریں. ان کے لیے دعا کے ساتھ ساتھ آپ کو تدبیر بھی کرنی ہے، دوا بھی کرنی ہے. دوا یہی ہے، اس وقت کی دوا، سب سے بڑی دوا یہی ہے کہ آپ ظالم اسرائیلیوں کا ساتھ دینا چھوڑ دیں، جانتے ہوئے دانستہ طریقے پر یا نادانستہ طریقے پر. اگر کوئی نادانستہ طریقے پر کر رہا ہے، اس کو معلوم نہیں تھا، اس کو علم نہیں تھا، تو اللہ معاف کرنے والا ہے. لیکن دانستہ طریقے پر کر رہے ہیں تو اب بھی وقت ہے آپ توبہ کر لیں، ورنہ آپ کا حشر کیا ہوگا کل قیامت کے دن. خدا نخواستہ خون میں تڑپتا ہوا ہمارا معصوم بچہ اگر جو ہے وہ غزہ کا معصوم بچہ اگر کھڑے ہو کر کے ہمارے خلاف اگر فریاد کر دیتا ہے اللہ کے بارگاہ میں، تو اس وقت ہم کیا جواب دیں گے؟ اس دن کو احساس کریں.